قرآن مقدس کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں یہ سورت کو سب سے پہلی جگہ ملی اس سورت کو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کی عظمت کے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ اسے قرآن کی پہلی سورت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مفسرین نے اس سورت کے 26 نام ذکر کیے۔ وہ سب نام اس سورت کی صفتیں ہیں۔ سورۃ الاساس، اساس کا معنی ہے بنیاد۔ گویا کہ یہ سورت پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ سورۃ الکنز، کنز کا معنی ہے خزانہ۔ گویا کہ یہ سورت عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ام القرآن، ام کا لفظی معنی ہے ماں۔ پھر یہ لفظ اصل کے معنی میں استعمال ہوا، جڑ۔ اور اگر اسے ہم ماں کے معنی میں لیں تو فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے۔ جس طرح بچے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، سارے قرآن کے مضمون فاتحہ سے نکلے۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، اندر والا تھوڑا سا۔ ایک معنی ہے سورۃ الشفاء،
ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ یونس میں کہا شفاء لما فی الصدور۔ قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں انسان کے سینے میں پیدا ہوتی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارا قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس وقت نہیں، تو اگر وہ صرف سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے، میں نے اس سورت میں اللہ کو کیا کہا، اللہ نے جواب میں مجھے کیا کہا، میں نے فاتحہ میں اللہ سے کیا عہد کیا، کیا وعدہ کیا۔ اگر کوئی شخص صرف سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں 98% لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا معنی نہیں جانتے، اس کا مفہوم نہیں جانتے، وہ بلا سوچے سمجھے طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا پیر مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں۔ کچھ علماء نے انہیں غلط رستے پہ لگا دیا، ممبر و محراب کے غدار طبقے نے غلط رہنمائی کی۔ اب ہماری آواز کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے؟ ان کے پاس چینل موجود ہیں، اس چینل پہ بیٹھے ہیں، لاکھوں بندے ان کی بات سن رہے ہیں۔ ان سے سوال ہوتا ہے کہ تم پیروں، فقیروں، نبیوں، قبروں والوں سے مدد مانگتے ہو، اس کی کوئی دلیل؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں تو ہانتے بھی کوئی مصیبت آ جائے تے 15 نمبر تے کال نہیں کر دے۔ انا للہ وانا الیہ۔ کتنی جہالت ہے یہ، دلیل دیکھیں آپ۔ تم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو تم 15 نمبر پہ کال نہیں کرتے ہو۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ 15 نمبر پہ کال کرنا اسباب کے تحت ہے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہنا یہ تعاون ہے، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ اور ایاک نستعین میں جس مدد کا ذکر ہے وہ غائبانہ مدد ہے۔ کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو؟ وہ غائبانہ پکار ہے، اور غائبانہ پکار کا معنی یہ ہے کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایاک نستعین والی مدد۔
اس میں آپ کہتے ہیں تم نہیں کہتے ہو مجھے پانی پلا دے، اے میرا بوجھ ریڑھی تے رکھوا دے۔ حضرت یہ تعاون ہے، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ آج تو میری مدد کر، کل تینویں ضرورت، اور وہ استعانت ہے، وہ بغیر وسائل کے ہے، بغیر ذرائع کے ہے۔ اس کو ریڈیو کے ساتھ مثال دینا، اسے موبائل کے ساتھ مثال دینا، اسے ٹی وی کے ساتھ مثال دینا کہ لندن میں بی بی سی والا بول رہا ہے، سرگودا میں ریڈیو سے آواز آ رہا ہے، موبائل پہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سرگودا میں اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تے موبائل اچ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ یہ تمہاری دلیلیں ہیں، انہیں کون دلیل مانے؟ اہل علم حلقے میں آپ کو عالم کون مانے؟ یہ دلیل ہے۔ حضرت یہ وسائل کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے۔ میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی کا بٹن آف کر دیتا ہوں، تو ٹی وی وکھا، میں موبائل دی روح کڈ لینا، تو بلا۔ حضرت یہ اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ مدد منع ہے کسی اور سے مانگنا کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا۔ اگر سورت فاتحہ بندہ سمجھ کے پڑھ لے، اس کا معنی مفہوم سمجھ کے پڑھے، شرک والا روگ دل میں نہیں رہ سکتا۔ میں کچھ حصے پہ گفتگو کروں گا، اور جو نئے احباب آئے ہیں، کوئی نئے دوست آئے ہیں جو رمضان کے جمعوں میں آ جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ حاصل ہو۔ میرے اپنے مقتدی جو ہیں وہ تو سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گلشن توحید والا ان کے دل میں لگا ہوا ہے نا، میں تھوڑا سا اس کو پانی دے دوں، وہ ذرا سرسبز ہو جائے گا، شاداب ہو جائے گا۔ وہ جو میرے آقا نے سورت فاتحہ کے نام بتائے نا، اس میں ایک فاتحہ مشہور نام ہے، اساس ہے، کنز ہے، کافیہ ہے، وافیہ ہے، شفا ہے۔ ان میں ایک نام ذکر کیا گیا، تعلیم المسئلہ۔ کہو ذرا، سورت فاتحہ کا ایک نام کیا بیان کیا گیا؟ مسئلہ کا معنی ہوتا ہے حاجت، سوال، درخواست، گزارش۔ تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا، بتانا، سمجھانا۔ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ اس لیے رکھا گیا، اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مجھ سے ایسے مانگا کر۔ لطف نہیں آ گیا؟ ایک کہتا ہے میں دیتا ہوں، پھر مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ مجھ سے ایسے مانگو، مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں، یہ سوال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ تم میرے دربار میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مولا میرے مریض کو شفا دے دے۔ یہ طریقہ نہیں ہے مانگنے کا۔ تم میرے دربار میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مولا مجھے قرضے سے نجات دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے رہائی دے دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنا سوال پیچھے کر دے، اور میری تعریفیں کرنی شروع کر دے۔
تو میری پہلے تعریفیں کر، یہ ہے مانگنے کا طریقہ، میری تعریفیں کر، میرے گیت گا، میری صفات کا ذکر کر، اتنی تعریفیں کر، اتنے اوصاف کا ذکر کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں فسال یا عبدی، میری جو اتنی تعریفیں کی ہیں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، پھر تو اپنی درخواست پیش کرے۔ اب فاتحہ میں ہم سب نے ایک چیز مانگنی ہے، سب نے مانگنی ہے، دیوبندیوں نے بھی، بریلویوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی، شیعوں نے بھی، ہر طبقے نے مانگنی ہے، پیروں نے بھی، ان کے مریدوں نے بھی، نبی نے بھی، امتی نے بھی، نیک لوگ، بد لوگ، ہر ایک نے رب سے ایک سوال کرنا ہے، اہدنا الصراط یہ درخواست کرنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے، ہر بندے نے مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا اپنی یہ دعا اور درخواست پیچھے کر اور شروع ہو جا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر مجھ سے ایک وعدہ کر، میرے ساتھ ایک عہد باندھ، میرے ساتھ ایک اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب نمازی یہاں پہنچتا ہے نا، عرش سے رب کہتا ہے فسال یا عبدی، میریاں اتنیاں جو تعریفاں کیتیاں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اولاد مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، مقدمے سے رہائی مانگتا ہے، کوئی تخت اور عزت مانگتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اور بندہ کہتا ہے مولا یہ اولاد، یہ تخت، یہ دنیا، یہ دولت، یہ تو تو نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، میرا اس قسم کا کوئی سوال نہیں، میں تو تجھ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں، اہدنا الصراط لوگ مانا کرتے ہیں دکھا ہمیں راستہ سیدھا، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، یہ معنی صحیح نہیں۔ اگر آج تک آپ کے ذہن میں یہی معنی تھا، یہ معنی صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعتوں میں یہ دعا نہیں مانگا کرتے؟ تو کیا انہوں نے پہلے سیدھا راستہ نہیں دیکھ رکھا تھا کہ وہ اب اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ کیا صحابہ یہ دعا نہیں مانگتے تھے؟ اولیاء اللہ، بزرگان دین سب مانگتے ہیں۔ اگر سیدھا راستہ نہیں دیکھا مسجد میں آیا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا وضو کیا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا قبلہ رخ ہوا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو کیوں کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو کیوں کہا اللہ اکبر؟ سیدھا راستہ تو یہ دیکھ چکا ہے، اب یہ دعا سیدھے راستے کے دیکھنے کی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا خلیفہ رابع، امیر المومنین، داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یقیناً انہوں نے یہ معنی اپنے پاک پیغمبر سے سنا ہوگا۔ حضرت علی کہتی ہیں اہدنا اے ثبتنا، جڑے عربی سمجھ گئے ہوتے سبحان اللہ، ثبتنا تو سمجھ نہیں ہے، اہدنا اے ثبتنا، مولا جس سیدھے راستے پہ چلایا ہے نا، مرتے ٹائم تک اس راستے پہ پکا رکھ۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے اہدنا کا معنی کیا چلا ہم کو، دکھا نہیں، کیا چلا ہم کو،
سیدھے راستے پہ، یہ معنی مراد۔ اب میں علمی گفتگو کرنی شروع کر دوں کہ ہدایت دو معنوں میں ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہے اراۃ الطریق، جسے فارسی میں کہیں گے راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ کیا؟ راستہ دکھانا، بتانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مہمان نوری گیٹ اترا، وہاں ایک بندے سے پوچھا میں نے معاویہ مسجد جانا ہے، اس نے کہا اسی روڈ پہ پیچھے ہو جاؤ، پہلی سڑک چھوڑ دینا، دوسری بھی چھوڑ دینا، تیسری پہ چلے جانا، دائیں مڑ جانا، دائیں مڑو گے پہلا چوک، دوسرا چوک، تیسرا چوک، چوتھے چوک سے پھر بائیں ہو جانا۔ یہ ہے اراۃ الطریق، راستے کا دکھانا۔ اس میں غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے وہ تیسرے چوک سے مڑ جائے، بھول جائے۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، فارسی میں کہیں گے بمنظر رسانیدن۔ جس بندے سے اس نے معاویہ مسجد کا راستہ پوچھا وہ ہمارا مقتدی تھا، اس نے سوچا یہ شریف آدمی ہیں، کتھے رلدا راسی، اس آکھا سکوٹر دے میرے پیچھے بہ، اس سکوٹر تے بہایا، گیٹ کے سامنے آ کے کہا اے ہی معاویہ مسجد۔ تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کوئی اے ہی معاویہ مسجد۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دوسرا معنی مراد ہے، مولا ساڈا بازو نپ کے جنت دے دروازے تے پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ثبتنا، ہمیں اس رستے پہ کیا رکھ۔ لیکن اس دعا کے مانگنے سے پہلے اللہ نے کہا میری تعریفیں کرو۔ وہ بندہ، وہ نمازی رب کی تعریفیں کرنے لگا، الحمدللہ، کہو تو صحیح یار، ذرا تلاوت کی نیت کرو پھر کہو تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ تلاوت کی نیت سے کہو الحمدللہ، سب تعریفیں، سب خوبیاں، سب صفتیں، سب کمال للہ۔ کس کے لیے؟ یہ سب کا جو ہم نے معنی کیا، یہ ال کا معنی کیا، الف لام۔ حمد کا معنی خوبیاں، اور یہ سب معنی ہم نے کس کا کیا؟ الف لام۔ اس الف لام کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں استغراقی الف لام۔ کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے یار، تسی آکھو بھی یہ کہڑے سان کوئی طالب علم سمجھ لیں، لیکن سمجھ جاؤ کوئی نہیں مسئلہ۔ اس الف لام کو کیا کہتے ہیں ہماری گرامر میں؟ الف لام استغراق کا کیا مطلب ہے؟ گھیر لینا۔ اس نے سب کو گھیر لیا، معنی کیا کیا؟ سب تعریفیں، سب خوبیاں، سب صفتیں، سب اوصاف، سب کمال للہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے۔ اس معنی پر ایک اعتراض ہوگی۔ اعتراض یہ ہوا کہ یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے، حالانکہ کچھ صفتیں تو نبیوں کی بھی ہیں، کچھ صفتیں فرشتوں کی بھی ہیں، یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ قرآن نے خود نبیوں کی تعریفیں کی، حضرت ابراہیم کی تعریفیں کی، ان کی صفات کا ذکر کی، تو پھر یہ معنی کیسے ہوا سب تعریفیں تو نہ ہوئی؟ تعریفیں تو نبیوں کے لیے بھی ہیں، اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں، مومنین کے لیے بھی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ نے آمنہ کے لال کی تعریفیں کی ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟
ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ انا اعطیناک والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ، پڑھو تو صحیح ہے، خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما، اللہ اکبر، الم یجدک یتیما فآوی، آپ تو یتیم تھے۔ عرب میں یتیم کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، آپ تو یتیم تھے، اور عرب میں یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فآوی، آپ یتیم تھے، میں نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا سردار بنا کے رکھ دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوی، الم نشرح لک، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ میرے آقا کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے آقا کی صفات سے، میرے آقا کی تعریفوں سے۔ رب میرے آقا کی تعریفیں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی کرتا ہے، شہیدوں کی کرتا ہے، نبیوں کی کرتا ہے۔ قرآن نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ تعریفیں کی ہیں محمد کے یاروں کے لیے۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون۔ کیوں یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ مفلحون، راشدون، متقون، صادقون۔ میں تو اس وقت تھا ہی کوئی نہیں، نہ آپ تھے، نہ علماء دیوبند تھے، نہ علماء بریلی، نہ علماء اہل حدیث، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام احمد، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ بایزید بستامی، نہ علی حجویری، نہ معین الدین چشتی، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ المفلحون، الصادقون، الراشدون، جب یہ قرآن اتر رہا تھا، ابو بکر تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان ذو النورین تھا، حیدر کرار تھا، معاویہ تھا، طلحہ و زبیر تھا۔ یہ قرآن کن کی تعریفیں کرنے لگا ہے؟ اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی، کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایک معنی میں کیا کرتا ہوں، سونا نہیں، ایک معنی میں کیا کرتا ہوں، پسند آئے جو کہنا بندیالوی اچھا معنی کر۔ زینہ، زینہ مزین، خوبصورت کرنا۔ رب کہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، جس دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے۔ عالم کے دل میں آئے دل خوبصورت، ولی اللہ کے دل میں آئے دل خوبصورت، کسی قاری کے دل میں آئے دل خوبصورت۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ کہتی ہیں میرے نبی دے یاراں دے دل اتنے خوبصورت تھے، اس میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ زینہ فی قلوبکم،
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے قرآن۔ کوئی نئے لوگ آئے ہوں تو میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھیں، پکائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، کتابوں میں نہیں دیکھنا۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ غور سے بولو۔ اس کے مقابلے میں اگر تاریخ آتی ہے دیوار پہ مارو، وہ تاریخ قابل قبول نہیں۔ جو تاریخ معاویہ پہ تبرہ کرے، جو تاریخ معاویہ پر تنقید کرے، برا بھلا کہے، نہیں ماننا اس تاریخ کو۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یہ تو آڈے کوئی مفتی بیٹھا تے لاؤ میرے تے فتوہ لاؤ، میں تاریخ نہیں مانتا، کافر ہو گیا ہوں، تاریخ کا انکار کر کے کافر ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں، فاسق ہو گیا ہوں۔ جرت کرو، میں قرآن کی آیت نہیں مانتا، کرو جرت، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو معاویہ پہ تنقید کرے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، اقوال رجال میں نہیں دیکھنا، فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں محدث نے کیا کہا، فلاں فقیہ، نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کو قرآن میں میرے رب نے کیا کہا۔ رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کلن، سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 سے۔ تم کتابوں کی پٹاریاں کھول کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھولو۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے تھے، انہیں رسیاں ڈالیں، لاٹھیاں ڈالیں، لوگوں کی آنکھوں پہ آنسو جادو اثر کیا، انہیں نظر آیا کہ یہ کیا بن گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، اس نے کیا کیا؟ ہڑپ کرنے لگا، 1 2 3 4 5 6، میدان صاف ہو گیا، ہڑپ کر گیا۔ تو جتنیاں لاٹھیاں تے رسیاں صحابہ دی دشمنی سٹنیاں سٹ لو، اساں قرآن دی اکو لاٹھی سٹنی انشاءاللہ، سب ہڑپ۔ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو صحابہ پہ تنقید کرنے کے لیے کہ یہ کام کیا انہوں نے غلط اور یہ کام غلط کیا معاویہ نے۔ تین جج کس بنایا؟ تجھے کس نے جج بنایا ہے کہ تو فیصلے کرے کہ صحابہ میں غلطی پہ کون تھا اور حق پر کون تھا؟ تجھے کس نے جج بنایا؟ صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھنا۔ مجھے تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل، کسی عالم کو، کسی بڑے آدمی کو۔ کئی مرتبہ ایک بات کہہ چکا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو میری بات کو سنیں۔ میرے آقا نے کہا اصحابی کالنجوم، کرو مانا، مانا کرو، زور سے کرو۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے۔ یا تو جرت کر، انکار کر کے وہ صحابی نہیں، کر انکار، کہتا ہے صحابی ہے، میں صحابی مانتا ہوں،
صحابی مانتا ہے تو پھر ستارہ بھی مان. میرے آقا نے کہا صحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح. کبھی کبھی خطیب جوش میں کہے نا بات تو لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب جوش وکھایا، سبحان اللہ آنکھ چھلو. تو یہ جملہ میں جوش سے نہیں کہنا چاہتا، بڑے نرم لہجے میں کہنا چاہتا، لیکن آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو، مزہ آئے تو مزہ آئے تو. لیکن یہاں اہل علم لوگ ہیں، میں جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، سمجھ جائیں گے. اگر معاویہ ستارہ ہے، ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے. کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تو تنقید کرتا ہے کہ یہ کام غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. تو کون ہے؟ تنقید کرنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کون ہے؟ تو پہلے اپنا تعارف کروا. تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کرنا چاہتا ہے ان کے فیصلے قرآن میں ہو چکے ہیں، میرے حالے کو نہیں ہوئے. نو آپ کے بھی نہیں ہو. علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، کسی کے فیصلے ابھی نہیں ہوئے، میرا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں، میرے استاد کا بھی نہیں. تیرے تے میرے فیصلے حالے ہونے مرن تو بعد ہونے. کیا رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت؟ پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. رضی اللہ عنہم. تو اپنی نبیڑ پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور تنقید کرتا ہے صحابہ پر، تنقید کرتا ہے معاویہ پر. بات پھر دور نکل جائے. جھولی والے حضرات آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ کوئی وتیرہ ہو گیا لوگوں کا، جب تک جھنجھوڑا نہ جائے تو آپ کے ہاتھ بھی جیب کی طرف نہیں جاتے. آج استادہ نہیں آکھیا، چلو چھوڑو، نہ بھی ڈالے نا سر تلا نہ کیتا کرو، سر چایا کرو، کوئی ڈر نہیں. بعض بندوں کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ دعا کر دیا کریں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کا گھر کا نظام چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. احساس ہے مجھے، احساس. لیکن کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں کہ میرے یہاں پہنچنے تک 10,000 روپے ہو سکتا ہے. ایسے لوگ بھی. تو یہ سارا سال جو مسجد کا نظام چلتا ہے، 1.5 لاکھ بجلی کا بل آئے گا گرمیوں میں، 2 لاکھ. ہم تو جمعے کے اس جھولی سے پورا نہیں کر سکیں گے، تو یہی کچھ ملتا ہے ساتھ تو کام بن جاتا ہے. تو آپ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ایک دفعہ پھر پیچھے چلے جائیں، پچھلے حضرات پھر ایک دفعہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں. اللہ آپ کے گھروں کو رزق حلال سے بھر دے گا انشاءاللہ. مدارس کا چلانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ مجھے بتانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ گھروں کا چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے. کئی غریب تو خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس آٹا کوئی نہیں، بچے ان کے روتے ہیں. کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. اللہ
اپنی رحمت فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ ان غریبوں کی، مسکینوں کی، دہاڑی دار لوگ، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آپ بھی تھوڑا سا ان کا خیال کر لیا کریں، افطاری کرتے ہوئے جو چیزیں آپ بناتے ہیں تھوڑی سی زیادہ بنا لیں، اور ارد گرد جو پڑوسیوں میں غریب ہیں ان تک وہ بات چیزیں پہنچائیں۔ یہی چیز ہے اصل، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جامعہ میں ایک بوری آٹے کی روز پک رہی ہے جی، 100 کلو، 2.5 من ہر روز جو ہم خرید رہے ہیں۔ یہاں جو ذمہ دار طبقہ آیا بیٹھا ہے، ذمہ دار لوگ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ گندم کی کٹائی کے موقع پر عشر میں ہمارے جامعہ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے عشر دینا ہے اور جامعہ ضیاء العلوم میں دیں۔ 5 گنا مہنگائی بڑھ گئی، مدارس کا چلانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی کہا اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے، اسی سے باہر ہیں۔ یہ دینی مدارس نہ رہے نا، مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملے گا، مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا، آپ کو نکاح طلاق کا کوئی فتویٰ پوچھنا ہے تو مفتی نہیں ملے گا، قاری نہیں ملے گا، اور غیر ملکی لوگ، اسلام دشمن لوگ یہی چاہتے ہیں۔ تو یہ مدارس قائم رہنے چاہیے۔ آپ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ارد گرد نہ بھیجیں۔ یہ ایک دکان پہ میں بیٹھا تھا قید آباد میں، تو مختلف عورتیں آ رہی تھیں، وہ انہیں 10-10 روپے اٹھا کے دے رہے ہیں، میرے وہ دوست نے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کہ یہ تقریباً 1000 روپے دن دا۔ میں نے کہا یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کے پیچھے تو گینگ ہے، ایک بندہ ہے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں بندے۔ تو آپ یہ 1000 روپیہ دن کا اور 30,000 مہینے کا آپ کسی دینی مدرسے میں دیں، چلو نقد نہ دیں، انہیں آٹا خرید کے دے دیں، انہیں گھی خرید کے دے دیں، اجناس کی شکل میں ان کی مدد کر دیں۔ آپ بھی دکانوں پہ یہ پیسہ ضائع نہ کیا کریں، اچھی جگہ پہ اچھے مصرف میں آپ اس کو خرچ کیا کریں۔ تو ہمارا بندہ وہاں بیٹھا ہے، سارا دن وہاں ہوتا ہے، ہر نماز کے وقت وہاں ہوتا ہے۔ آپ اپنا عشر، زکوٰۃ، فطرانہ جامعہ کے لیے جمع کریں، رسید ضرور حاصل کریں، رسید کے بغیر رقم نہ دیں، مجھے بھی نہ دیں۔ مجھے بھی رقم دینی ہے تو مجھ سے بھی رسید لینی، رسید کے بغیر کسی کو آپ نے رقم نہیں دی، تاکہ آپ کی رقم صحیح جگہ پہ خرچ ہو، وہ مدرسے کے نظام میں آئے، حساب میں آئے۔ تو آپ اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ 220 روپے فی کس، 220 روپے۔ ہاں جی، میں تھوڑا سا مضمون کو سمیٹ لوں پھر نماز پڑھ لیں۔ الحمدللہ کا کیا معنی کیا جی مفسرین نے؟ تمام تعریفیں، تمام صفتیں۔ اس پر اعتراض ہو گئے۔ اعتراض کیا ہوا؟ یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی، امام الانبیاء کے لیے بھی، صحابہ کے لیے بھی، تعریف تو لوگ کاریگر کی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ممبر چنیوٹ کے جس مستری نے بنایا مر گیا ہے، اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی جب یہ اس نے بنایا۔ اس وقت اس کا اس نے 65,000 روپے لیا تھا۔ یہ 2000 کی بات ہے، 2000 کی۔ ہمارے شیخ محمد انور صاحب ابراہیم ورائٹی والے، یہ انہوں نے بنوا کے دیا تھا۔ انشاءاللہ انہیں اجر ملتا رہے گا اس کا، انشاءاللہ۔ تو وہ بابا کہتا ہے میں نے ممبر بنا کے رکھا نا، تو فیصل آباد کا ایک سنارا گزرا، صراف،
اس نے ممبر دیکھا، وہ آ گیا، اس آ کیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتے ہی۔ کاریگر کی بھی تعریف ہوتی، تعریف تو کھلاڑی کی بھی ہوتی، تعریف تو لوگ پہلوان کی بھی کرتی، بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتی ہیں، مرید مرشد کی کرتی۔ کسی نے خوبصورت ٹائلیں لگائیں، تعریف اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ سب تعریفیں، یہ اعتراض ہو گیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا پر مزہ ہی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جواب میں، جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاڑی کی تعریف ہوتی ہے، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ اب اگر آپ کہیں یہ ممبر بڑا خوبصورت ہے، اصل میں تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی۔ کس کی ہے؟ کاریگر کی۔ جب آپ ممبر کی، صوفے کی، بیڈ کی تعریف کریں گے، اصل تعریف کس کی ہوگی؟ کاریگر کی۔ ایک معنی کیا ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی نے، ان کا انداز تفسیر یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسا معنی کرو جس پہ اعتراض ہو بھی نہ۔ انہوں نے الف لام استغراقی نہیں بنایا جس کا معنی ہوتا ہے سب، انہوں نے الف لام بنایا عہد خارجی۔ گرامر میں الف لام عہد خارجی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو معنی کیا کیا؟ تمام صفات الوہیت، نہیں سمجھے آپ، تمام صفات معبودیت، نہیں نہ سمجھے، لیکن میں بھی نہ سمجھا لما تو تھوڑی میں جان نہیں چھڑی، انشاءاللہ ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے سمجھا چھڑ سا۔ اللہ والی جو صفتیں ہیں نا، نبیوں والی نہیں، ولیوں والی نہیں، فرشتوں والی نہیں، نہ ان صفتوں کا یہاں تعلق ہی نہیں ہے۔ نمازی کہتا ہے اللہ والی جو صفتیں ہیں نا، یہ میں مانوں گا تو صرف اللہ میں مانوں گا۔ صفات معبودیت، معبود والی صفتیں، ساری صفتیں نا، الہ والی صفتیں للہ، اور سے بولو یار، جو مواعد بندے بیٹھے ہو نا، ذرا چہرے پہ بشاشت لاؤ۔ جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ نام لکھواؤ اپنا۔ اللہ والی صفتیں کیا ہیں؟ عالم الغیب ہونا، کس کی صفت ہے؟ مختار کل ہونا، حاضر ناظر ہونا، ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہونا، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، پکاریں سننے والا ہونا، النافع ہونا، الزار ہونا، الموتی ہونا، المانع ہونا، السمیع ہونا، العلیم ہونا، داتا ہونا۔ ذرا زور سے آواز آئی۔ بندے عالمی چھپا کے بات کیوں کرے؟ چھپا کے بات کیوں کرے؟ داتا ہونا کس کی صفت ہے؟ کس کی؟ عربی میں کہتی ہیں موتی، فارسی میں کہتی ہیں داتا۔
اردو میں کہتی ہیں دینے والا. موتی کون ہے تو پھر داتا کون ہے؟ داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، غریب نواز ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، کرنیا والا، کرما والا، فضلہ والا، چھت پھاڑ کے دینے والا، پکارے سننے والا. نمازی کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا، یہ نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو صفتیں تیری ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا. تمام صفات الوہیت للہ کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 لال عطا کیے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑھاپے میں اولاد دینے والی صفت. اگر آپ کو سمجھنا ہے میں اور آسان کر دیتا. ایک حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، نہیں سنی تو آج مجھ سے سنیں. جب چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں، معصوم بچے، وہ ماں کے ہاتھوں میں ہیں یا باپ کے ہاتھوں میں، فرشتے ان کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے جاتے. اللہ ان سے کہتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑا ہو، اس کے گلشن کا پھول توڑا ہو. کہ ہاں مولا. یہ بتاؤ جب تم نے اس کی روح قبض کی اور انہیں یقین ہو گیا اب پتر مر گیا، تو ان کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے. فرشتوں کو گواہ بنا. فرشتے کہتے ہیں مولا ہم خود حیران ہو گئے کہ جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ. سنیے یہ حدیث کے کون نہیں سنی؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد. اور اس بچے کے ماں باپ کے نام رجسٹر کرو. انہوں نے اتنا صبر کیا. الحمدللہ. سچی سچی گل کرو، اس موقع تے الحمدللہ آکھنا کلمہ شکر ہے. لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ کلمہ شکر ہے. اس موقع پہ الحمدللہ کہنا شکر کی وجہ سے ہے کہ شکر ہے پتر مر گیا؟ نہیں، کلمہ شکر نہیں ہے، بلکہ وہ ماں باپ یہ کہنا چاہتی ہیں اولاد دینے والی صفت یہ بھی تیری ہے اور دینے کے بعد اولاد لینے والی صفت بھی تیری ہے. صفات الہی مراد ہے، اسی لیے تو وہ الحمدللہ کہہ رہے. اولاد دینا بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. جڑے ڈیپو ہی نہ کھولے آؤ تے لین لاؤ تے پتر لے جاؤ. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی شادیاں کی، اولاد کوئی نہیں. آج انہی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اولاد مانگی جا رہی. ان کی اپنی اولاد کو. کئی ایسے گدی نشین ہوئے جن کا اپنا بیٹا گونگا ہے، تو آڈیاں حاجتاں پوریاں کر دیں.
حاجتیں پوری کرنے والا کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ نذرانے مریدوں نے دیے، کاریں خرید کر مریدوں نے دیں، کپڑے مریدوں نے دیے، آٹا مریدوں نے دیا، پھل فروٹ مریدوں نے دیا، تے مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا وہ ہے، دے مرید رہے ہیں، اور مشکل کشا کون ہے؟ وہ بابا مشکل کشا ہے؟ بالکل نہیں۔ اولاد دینے والی صفت، اور سے بولو، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تمہیں قرآن کی طرف لائے، میں آگے جا کے بیان کروں گا کسی موقع پر۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ کون صورت ہے جی؟ جاسیہ، حافظو بولو، کون صورت ہے؟ حامیم شورا، حامیم شورا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے کوئی نہیں، جیسے حضرت لوط۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، جیسے آمنہ کا لال۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، اسے کوئی نہ لڑکا نہ لڑکی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں حکمتیں، میں جانتا ہوں، اس نو دھیاں دینیاں، اس نو پتر دینے، اس نو ملا کے دینے، اس نو نہیں دینا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں، اس حکمت کے مطابق میں فیصلہ کروں۔ میں نے تو آج سمجھا تھا کہ میں سورۃ فاتحہ کا بہت سارا حصہ بیان کر دوں گا،